اس سب کانٹیننٹ میں، برصغیر پاک و ہند میں، انڈیا اور پاکستان کے اندر چند مشہور علماء اور بزرگ، ان کی کتابیں جو آج تک چھپ رہی ہیں، ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شان میں بالخصوص اور اللہ تعالیٰ کی شان میں بھی 7 اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 12، یہ ٹوٹل 19 گستاخانہ عبارات جو ہیں ان کا تحقیقی جائزہ میں انشاءاللہ اگلی دفعہ پیش کروں گا. اور یہ چیزیں ہمارے ریسرچ پیپر پہ بھی چھپ چکی ہیں. ریسرچ پیپر نمبر 2A کے نام سے ہے اندھا دھند پیروی کا انجام، جو اہل سنت پاک.com پر تقریباً 3 MB کی فائل ہے، اپلوڈ ہے، مفت ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے، اور ہماری اکیڈمی سے بھی فری وہ پمفلٹ مل جاتے ہیں. اندھا دھند پیروی کا انجام، 4 پیجز پہ وہ 19 عبارات کا تحقیقی جائزہ موجود ہے. اور اس کو کوئی عام پمفلٹ نہ سمجھیے گا. الحمدللہ جب قرآن و سنت کی دعوت کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کا آخری علاج یہ پمفلٹ ہوتا ہے. اور جس کی سب سے بڑی مثال ہمارے امانت بھائی ہیں، جنہوں نے ہماری اہل سنت پاک.com ویب سائٹ ڈیولپ کی ہے. MBA کیا ہوا، دنیاوی طور پر پڑھے لکھے انسان، لیکن اسی سیٹ اپ کے ساتھ اٹیچ ہے جس پر انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. ان کو بڑے طریقے سے دعوت دی لیکن ان پر اثر نہیں ہوئے. یہ پمفلٹ اندھا دھند پیروی کا انجام جب انہوں نے پڑھا، انہوں نے کہا مارو، ہم تو پوری دنیا کے لوگوں کو گستاخ رسول کہتے تھے، ہمارے اپنے بزرگ گستاخیاں کر کے گئے. انہوں نے صبح جا کے کتابیں خریدیں اور باقی کام پھر آپ کو پتا علماء کر دیتے ہیں. جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ یار یہ ہمارے بزرگ تو لکھے ہیں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، ہمارے بزرگ تو لکھے ہیں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، ہمارے بزرگ تو لکھے ہیں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، اشرف علی تھانوی رسول اللہ، اور اللہم صلی علی اشرف وعلی آل اشرف والعیاذ باللہ تعالی. وہ کہتے ہیں جناب یہ معرفت کی بات آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی. وہ پھر سمجھ تو آ جاتی ہے انسان کو کہ اصل میں یہ سارے عقائد و نظریات ہی غلط ہے. تو جواب نہیں ہوتا تو کہتے سمجھ نہیں آ سکتی. تو سمجھ نہیں آتی تو کتابوں میں لکھا کیوں ہے؟ جو چیز سمجھ سے ہی باہر ہے. تو الحمدللہ ان کی ہدایت کا سبب بھی یہ ریسرچ پیپر بنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جملہ احباب اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انجینئر صاحب کی مذکورہ گفتگو کو سن کر اور ان کے اس اعتراض کو سن کر یہ تاثر ملتا ہے کہ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بارگاہ میں آنے والوں کو، اپنے محبین، مریدین اور معتقدین کو اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا کرتے تھے، معاذ اللہ رب العالمین. حضرات محترم، کیا یہی سچ ہے جو بتایا جا رہا ہے، جو پیش کیا جا رہا ہے، یا پردے کے پیچھے کی کہانی اور داستان کچھ اور ہے؟ میں آج کوئی الگ سے جواب دینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا ہوں، بلکہ میں آج یہ اصل واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑنا چاہتا ہوں کہ آپ فیصلہ کریں کون سچ ہے اور کون جھوٹ، کون صحیح ہے اور کون غلط، کون حق کی بات کر رہا ہے اور کون دھوکہ دینے کی ناپاک کوشش کر رہا ہے. اب آئیے اسی کتاب سے ہم عبارت کو پڑھتے ہیں اور اصل واقعہ ملاحظہ کیجیے. دراصل ہشت بہشت میں یہ واقعہ فوائد السالکین کے صفحہ نمبر 19 پر موجود ہے. واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے. فرماتے ہیں کہ اسی موقع کی مناسب آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں اور بہت سے اہل صفا شیخ معین الدین علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر تھے، اور اولیاء اللہ کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا. اسی اثنا میں، یعنی اسی وقت میں، اسی کے درمیان میں ایک شخص باہر سے آیا اور بیعت ہونے کی نیت سے خواجہ علیہ الرحمہ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا. آپ علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹھ جا. وہ بیٹھ گیا اور اس نے عرض کیا کہ میں آپ کی خدمت میں مرید ہونے کے واسطے سے آیا ہوں. شیخ صاحب نے، یعنی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس وقت
حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت اپنی خاص حالت میں تھے. آپ نے فرمایا جو کچھ میں تجھے کہتا ہوں کہو تب میں تمہیں مرید کروں گا. اس نے عرض کی کہ جو آپ فرمائیں گے میں بجا لانے کو تیار ہوں. آپ نے فرمایا کہ تو کلمہ کس طرح سے پڑھتا ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. اس نے اسی طرح کہا. حضرت نے اسے بیعت فرما لیا. واقعہ یہاں تک آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور آپ کو سوچنے پر مجبور کیا جاتا ہے کہ دیکھیے یہ اہل سنت و جماعت علماء اہل سنت کل تک جو باطل فرقے ہیں یعنی دیوبندی وہابی تبلیغی قادیانی ان لوگوں کو گستاخ کہا کرتے تھے، لیکن ایسی گستاخیاں تو خود ان کے گھر میں موجود ہیں. ان کے بزرگ ایسے اس طرح کے جو ہے کلمات کہہ چکے ہیں یا ان کے بزرگ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے کہ اپنی بارگاہوں میں آنے والوں کو اپنے نام کے کلمے پڑھوایا کرتے تھے. یہاں تک آپ کے سامنے واقعہ پیش کیا جاتا ہے اور آپ کو فیصلہ کرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے ہر کوئی جا کر کتاب میں تحقیق تو کرنے والا نہیں ہے، ہر کوئی جا کر کتاب میں اصل واقعے کو پڑھ کر سیاق و سباق تو دیکھنے والا نہیں ہے. لوگ مان لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں اور بزرگان دین سے بدظن ہو جاتے ہیں اور یہ لوگ اپنی ناپاک کوشش میں کامیاب ہوتے ہیں. حضرات محترم، انجینئر صاحب آپ بھی کتاب کھول کر دیکھ لیں کہ جو میں پڑھ رہا ہوں صحیح ہے یا غلط ہے. اب آگے کی جو داستان ہے اور آگے کا جو واقعہ ہے وہ آپ لوگوں سے چھپایا جاتا ہے اور وہ آپ کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا، کیونکہ اگر وہ پیش کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کی پول کھل جائے گی، حقیقت سامنے آ جائے گی. لیکن حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے اور خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے. لہٰذا آگے کی گفتگو کو آپ سنیں اور اس کے بعد آپ فیصلہ کریں. آگے فرماتے ہیں یعنی اس نے کہا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. اس نے اسی طرح کہا، حضرت نے اسے بیعت فرما لیا. پھر اس شخص کو فرمایا، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا سن، میں نے تجھے یہ جو کہا تھا کہ کلمہ اس طرح پڑھو یعنی لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، یہ صرف تیرا عقیدہ آزمانے کی خاطر تھا. یعنی میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تو عقیدہ ختم نبوت میں کتنا مضبوط ہے، کہ تو اتنا تیرا عقیدہ مضبوط ہے کہ کوئی بھی اگر تجھے کلمہ میں تبدیلی کرنے کے لیے کہے تو اسے تبدیل کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو اپنے کلمے میں کسی اور کو شامل کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ صرف اور صرف تیرا عقیدہ آزمانے کے لیے تھا. آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ ورنہ میں کون ہوں، یہ صرف اور صرف تجھے تیرے عقیدے کو آزمانے کے لیے تھا. ورنہ میں کون ہوں، میں تو ایک ادنا سا غلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کا میں ایک ادنا سا چھوٹا سا غلام ہوں. میری ان کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ میری جو ہے حیثیت ہے کہ میں ان کے دربار کا، ان کی بارگاہ کا ایک ادنا سا غلام ہوں. میں مقام نبوت پر فائز ہرگز بھی نہیں ہوں. میں یہ صرف تجھے آزما رہا تھا، یہ تیرا امتحان تھا. تو آپ اندازہ فرمائیں کہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے عقیدے کو آزمانے کے لیے اور اس کے عقیدے کی مضبوطی کو آزمانے کے لیے یہ کلمہ کہا تھا، لیکن اسے الگ تاثر دے کر، ایک الگ صورت دے کر لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے اور بہت سے لوگ اس بات کو سن کر گمراہ ہو چکے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تو ان کے دربار کا ایک ادنا سا غلام ہوں، ایک ادنا سا چھوٹا سا غلام. میں محمد الرسول اللہ کے مقابل تو بہت دور کی بات ہے، ایک چھوٹا سا غلام ہوں. یعنی اس بات کے ذریعے آپ اس کے عقیدہ ختم نبوت کو اتنا مضبوط فرما رہے تھے کہ کل کو کوئی اسے گمراہ نہ کر سکے. یعنی جس کے نام کا وہ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار تھا، جن کی بارگاہ میں مرید ہونے کے لیے حاضر تھا، یعنی جن سے بے انتہا وہ محبت کرتا تھا، وہ جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ادنا سا غلام ہے تو کوئی اور مقام نبوت پر ہرگز فائز نہیں ہو سکتا. یہ اسے آپ تاثر دینا چاہتے تھے اور یہ اس کا عقیدہ آپ مضبوط کرنا چاہتے تھے. اس وجہ سے آپ نے یہ تمام معاملہ فرمایا اور یہ گفتگو فرمائی ہے. آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ سن، کلمہ وہی ہے جو تو نے پڑھا تھا. اب اسے غلط تاثر دے کر اور غلط پیراہن دے کر آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. میں اس کے اوپر نہ کوئی وضاحت کروں گا اور نہ ہی اپنی کوئی بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا. میں فیصلہ آپ لوگوں پر چھوڑتا ہوں
کہ آپ خود فیصلہ کریں ان باتوں کو سننے کے بعد، حضرت کی اس وضاحت کو سننے کے بعد، کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اور انجینئر صاحب، میں آپ سے ایک سوال ضرور پوچھنا چاہوں گا، یا انجینئر صاحب کے جو فالوورز ہیں وہ میرے اس سوال کو انجینئر صاحب تک ضرور پہنچائیں کہ آپ بہت قرآن اور احادیث کی باتیں کرتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے پمفلٹس میں اور اپنے لیکچرز میں اس واقعے کو صرف آدھا ہی نقل کیا ہے، جہاں پر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ اس شخص نے اسی طرح سے کلمہ پڑھ لیا، پھر آپ نے اسے بیعت فرمایا، یہاں تک آپ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ ہمارے بزرگ تو لکھے ہیں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، ہمارے بزرگ تو لکھے ہیں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، پمفلٹس میں بھی اور لیکچرز میں بھی۔ آپ نے آگے کا واقعہ کیوں نہیں نقل کیا؟ آپ مجھے اس کا جواب دیں۔ اور دوسری بات، آپ نے کہا کہ یہ گستاخی، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی گستاخی ہے۔ حضرت کی اس وضاحت کے باوجود قرآن مقدس کی کس آیت کے تحت یا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حدیث کے تحت، چلیے یہ تو آپ کے لیے ڈھونڈنا بہت ناممکن اور محال ہے، میں آپ کو یہاں تک چھوڑ دیتا ہوں کہ فقہ حنفی کی کس جو ہے اصطلاح کے تحت یہ گستاخی ثابت ہوتی ہے، آپ اس کی نشاندہی فرمائیں۔ قیامت تک آپ میرے ان دو سوالوں کا جواب ہرگز نہیں دے سکتے۔ پہلا سوال یہی ہے کہ آپ نے اس واقعے کو آدھی عبارت کو کیوں نقل کیا، اور میرا دوسرا سوال یہی ہے کہ کس جو ہے قرآن مقدس کی آیت سے یا حدیث رسول سے یا فقہ حنفی کی کس جو ہے اصطلاح سے یا کس حکم سے یہ واقعہ یا حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ جو ہے گستاخی ثابت ہوتا ہے، ان کی وضاحت کرنے کے باوجود، ان کے اس اقرار کے باوجود کہ کلمہ وہی ہے اور میں نے صرف تجھے آزمانے کے لیے کہا تھا اور میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ایک ادنا سا غلام ہوں، اس وضاحت کے بعد جو آپ نے ان پر حکم لگایا ہے گستاخی کا، یہ کس اعتبار سے آپ نے لگایا ہے؟ ان دو باتوں کا اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں تو ان دو باتوں کا ضرور جواب دیں۔ میں عوام اہل سنت سے ضرور یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ان طرح کے جعلی اسکالرز آج مارکیٹ میں بہت عام ہو چکے ہیں اور ہر طرح سے ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو آپ کے اکابرین سے بدظن کریں اور آپ کو گمراہ کریں۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنے ایمان اور عقیدے کی تحفظ اور دفاع کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں۔ اگر اس طرح کا کوئی بھی معاملہ آتا ہے، آپ فوراً اپنے جو ہے کسی سنی عالم دین کی بارگاہ میں پہنچیں اور ان کی بارگاہ میں یہ سوال رکھیں، نہ کہ صرف انٹرنیٹ پر دیکھ کر یا یوٹیوب پر دیکھ کر آپ خود فیصلہ کرنے کی بجائے کسی عالم دین کی بارگاہ میں جائیں اور ان سے سوال کریں۔ انشاءاللہ رب العزت کوئی آپ کو اس طرح کا جعلی اسکالر گمراہ نہیں کر سکے گا۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے، آپ کا ادب و احترام کرنے، آپ کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور بزرگان دین کے نقش قدم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ان طرح کے جعلی اسکالرز اور گمراہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔